ہو رہی تھی سیاسی عدم استحکام کی اور بات ہو رہی تھی استحکام لانے کی. ایک طرف تو ملک میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ اپنے ناخون جو ہے وہ گاڑتی جا رہی ہے. بلوچستان اور اس کا شکار بلوچستان اور خیبر پختونخوا سب سے زیادہ ہو رہا ہے. ایک طویل عرصے سے ہماری پاک آرمی اس کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کا پرعزم جو ہے عزم رکھتی ہے، لیکن اس کے پیچھے در حقیقت حقائق کیا ہیں وہ وہاں کے لوگ زیادہ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں. تو میں نواب صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ ایک بڑے اہم پوسٹ پر بھی رہے ہیں اور کئی مختلف جو ہیں عہدوں پہ آپ فائز رہے ہیں، آپ زیادہ طور پر بہتر بتا سکتے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں، خراب حالات، اس کے پیچھے کون سے عوامل ایسے کار فرما ہیں کہ وہ ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اور پاک آرمی کی جد و جہد اور اس دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کے باوجود جو ہے حالات بہتر نہیں ہو پا رہے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں کہ جی بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو ہیں وہ ایک جیسی ہی ایک سوسائٹی ہے. خیبر کے پی کے میں جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں سارے پشتون اور کچھ اور قبائل رہتے ہیں. بلوچستان میں بلوچ، براہوی، سندھی اور بھی بہت سی قبائل پشتون اور بلوچ تقریباً ایکول ہے، آپ سمجھ لیجئے جی. تو وہاں پہ اس وجہ سے پھر ایجوکیشن کہ خیبر پختونخوا میں ایجوکیشن کی طرف دھیان بہت زیادہ دیا گیا. خان عبدالقیوم خان نے بھی بہت کام کیا وہاں پہ. اس کے بعد نیب اور جے یو آئی کی گورنمنٹ جب بنی بھٹو صاحب کے زمانے میں تو انہوں نے بھی کسی حد تک کام کیا اور وہ پڑھے لکھے تھے. بلوچستان میں ایجوکیشن کا کوانٹم کچھ کم تھا، کوالٹی بھی نہیں تھی، تب بھی اچھے لوگ نکل آئے تھے اس وقت سے. تو اس کے بعد جب یہ سیاست آ گئی، جمہوریت آ گئی، جمہوریت کے کچھ اپنے ساتھ جو نا کچھ خرابیاں بھی ادھر آئی. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ کو پتہ ہے جیسے ہم کپاس وہ کہتے ہیں کہ کاشت کرتے ہیں تو اس میں مکھی بھی آتی ہے، چوڑی بھی آتی ہے، تیلے بھی آتے ہیں، بہت کچھ. تو سیاست میں بھی ایسے ہی قسم کے زہریلے تیلے لگ گئے اور انہوں نے اس کو خراب کر دی کہ اب ایک ہی پارٹی مسلم لیگ کے وطن سے پتہ نہیں کتنی پارٹی، کونسل مسلم لیگ، فلانی مسلم لیگ، فلانی مسلم لیگ، تو وہ نکلی اور پارٹیوں سے بھی ہے اسی طرح سے نکلتے رہے. ڈیموکریسی پاکستان ٹوٹنے کے ساتھ بھی یہاں پہ آ گئی تھی. تو اس کو دیکھ کے الیکشن کے بعد یہ واقعہ ہوا بنگلہ دیش والا جی. اس کے بعد اب بھی یہی حالت ہے. ہر الیکشن میں دھاندلی کا بہانہ بنا کے حقیقت بھی ہوتی ہے تو پھر دوبارہ اس حکومت کے پیچھے لگا جاتا ہے. سب سے بڑا جو مسئلہ ہوا تھا پاکستان کے الیکشنز میں، 70 کے الیکشنز میں، گو کہ وہ بھی صاف نہیں تھے. مجھے یاد ہے تھوڑے زیادہ نہیں، اس میں ہندوستان کی حکومت بنی پہلی. اس کے بعد پھر کے میں بھی جے یو آئی اور بھی نیشنل عوامی پارٹی کی، اور بلوچستان میں بھی نیشنل عوامی پارٹی اور جے یو آئی کی حکومت بنی. پیپلز پارٹی پنجاب میں اور سندھ میں. تو اس میں بہت سی آپس میں ان کی ہو گئی، لڑائی بھی ہو گئی، کوئی نہ کوئی سلسلہ ہو گیا. بلوچستان سے شروع ہوا سلسلہ جی. وہاں پہ پولیس والوں نے اسٹرائک کی. گورنمنٹ آف بلوچستان نے بلوچستان سے جو ہے نا اردو اسپیکنگ، پنجابی اسپیکنگ ٹیچرز کو کی تاکہ تم لوگ بھی چلے جاؤ. اس کے بعد گو کہ سردار صاحب کو، سردار طلعت خان مینگل کو ان کو بلانا پڑا کہ آج وہ دیں گے، کیا کہتے ہیں یہاں پہ ڈومیسائل بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے، آپ آ جاؤ. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا جی ڈیمیج ہو چکا تھا لیکن پھر بھی آ گئے جی. لیکن گورنمنٹ توڑ گئی. لسبیلا کے علاقے میں ایک جگہ پہ خان قیوم خان وزیر داخلہ تھے، جہاں لسبیلا غلام قادر جو تھے سردار طلعت خان کے بعد جو ہے چیف منسٹر بنے تھے، گورنر تھے جی. تو اس وجہ سے پھر انہوں نے اپنی فورس بنائی، ذاتی دیہی محافظ فورس. اس دیہی محافظ فورس کے لیے انہوں نے آئی جی بلوچستان سے کہا، پولیس سے، کہ اپنا ہتھیار اس فورس کو دو. تو وہ انگریز تھا جی، اینگلو انڈین تھا. اس نے کہا سردار صاحب آپ جو ہے نا یو آر دا الیکٹڈ چیف منسٹر آف بلوچستان، یو آر ناٹ دا کنگ آف بلوچستان، کہ میں آپ کو حکم مانوں میں چاہتا ہوں. اچھا انہوں نے کوئی اس کمانڈر انگلش کا نام جی
ان کو انہوں نے سرنڈر کر دیا, وہ چلے گئے اور ایک ایس پی, جونیئر ایس پی کے لیول کے بندے کو بنایا اور اس بندے نے دے دیا. قصہ لمبا ہے, میں آپ سے عرض کروں کہ لیکن بھٹو صاحب نے دل تھی کام کرنے کی, انہوں نے کوشش بہت کی, لیکن سوسائٹی میں ریاست میں گالی آ گئی تھی, یہاں سے گالیاں دی جاتی تھی, بہت کچھ معاملات ٹھیک ہو سکتے تھے. الیکشنز نے میچور کروا, اس لیے کیا ہوگا, ری پروسیسنگ پلانٹ بھٹو صاحب نے خرید لیا تھا فرانس سے, اور اس وقت تک جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی نہیں ہوئی تھی, اس کے بعد یہ ٹریٹی ہوئی. تو امریکہ نہیں چاہتا ایٹم بم بنائے, تو انہوں نے فرانس کے ذریعے پریشرائز کیا کہ آپ اپنا کیا مینڈیٹ لے لو, تم الیکشنز کروا لو, اس کے بعد دیکھی جائے گی. تو میرے والد واحد چیف منسٹر تھے جنہوں نے ان کو کہا کہ مت کروانا الیکشن, مت کروانا الیکشن. انہوں نے بہت کچھ بتایا, کراؤ گے تو یہی مسئلہ ہوگا, ہمارا مسئلہ بن جائے گا, وہ اس طرح کرو, دھاندلی ہوگا سے ہوگا. میں ہی ویسے ہوا جناب سے میرے والد نے کہا, اور پھر اس کے بعد پھر بہت لمبا قصہ ہے. وہ تو صاحب بڑے تھے, ان کے بعد میرے والد نے محمود صاحب کے ارے صاحب کی خدمت دادا کا تھا, وہ کبھی لگایا بابا نے, اور میرے بھائی پڑھتا تھا, اور میسج کیا ان کو, کزن کو, مفتی محمود صاحب کا خاندان جو ہے یہ ناصر قبیلے کے ہیں, اور ناصر قبیلہ ہمارا قبیلہ ہے جی, باروزی ان کا ٹرائبل چیف ہے جی, پڑھی کہتے ہیں ان کو. تو انہوں نے اس کو بھیجا اپنے جہاز پہ, مرزا خان ناصر معلوم کو, بیٹے میجر بنے مفتی صاحب کے صاحبزادے حیات ہے, مولانا فضل الرحمان, پوچھیے. چلے گئے, فضل الرحمان بھی اندر تھے, جیل میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو, کام ہو گیا, اب آپ صاحب سے کہو کہ ان سے ملنے کے لیے مفتی صاحب انگور خراب تھا کہ شفٹ کروا دیں ہاسپٹل میں بھی جائیں. اس کے بعد جو معاملات ہوئے وہ پھر ماشاء اللہ آیا. ماشاء اللہ بھی ایسے ہی ہوا جو ماشاء اللہ, اسی طرح سے بھٹو صاحب کے ساتھ اتنی زیادتی ہوتی تھی, اتنی زیادتی ہوتی تھی کہ اللہ فیس ان کو سگریٹ کی باڈی پہ پھیلایا جاتے تھے. سگار بھی کوئی افسر پی رہا ہوتا تھا تو وہ بھی بیٹھے ہوئے اپنے سگار بٹ سے ان کو بھرنے کی کوشش کرتا تھا. وہ بے نظیر بتاتی ہیں. اور ڈاکٹر نواب محمد بخش باروزی صاحب, یہ آپ بالکل, آپ کی تفصیل جو ہے وہ لازمی بات ہے, لوگوں کو اس سے استفادہ ہو رہا ہوگا. لیکن ایک جو چیز جو میں نے آپ سے نشاندہی چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ایک طرف تو عام طور پہ بلوچستان لوگوں کی یہ تاثر ہے, اور بلکہ ان کی آواز بھی ہے کہ ان کے نمائندے جو ہیں وہ پارلیمان تک نہیں پہنچ رہے. یہ جو ہے کہیں اور انتخاب ہوتا ہے اور وہ ان کو مسلط کر دیا جاتا ہے. ایک تو وہ آواز ہے. دوسری آواز یہ ہے کہ بیرونی مداخلت ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلوچستان کا قیام امن جو ہے وہ داؤ پر لگا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ایگزیکٹلی بات یہی ہے. یہاں پہ الیکشن نہیں ہوتا, یہاں انجینئرنگ ہوتی ہے. انجینئر آپ کو پتا ہے ڈیزائن کرتا ہے, جی جی, انجینئر ڈیزائننگ بھی کرتا ہے. الیکشنز میں دھاندلی ہوتی ہے بالکل. میں دیکھیں میرے والد, میں بتا سکتا ہوں آپ کو, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو, میں اور کچھ نہیں ہے, مجھ سے ایک لیکچر لے لیتے, سنتے سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے, وہ مشین لگا لیں میرے سر کے اوپر, یہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا سچ, میں سچ بتاؤں گا آپ کو. اس سے میں نے عرض کیا کہ ماشاءاللہ لگتا تھا اس وقت. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا 77 میں اپنی والدہ سے بات کر رہا تھا, میں گاؤں میں پڑھتا تھا, براوی میں والدہ سے میں بات کر رہا تھا. تو ٹیلی فون کے آتے تھے, کہتے تھے جی اردو میں بات کریں, آرمی آبزرویشن آن لائن. مطلب کہنے کا یہ کہ اس وقت یہ ہوتا تھا, لیکن کافی خرابیاں تھی مارشل آرٹ میں. لیکن کیونکہ کہتے ہیں نا بھائی دیر از نو لا دیر از مارشلز لا, تو وہاں کافی اتنی خرابیاں نہیں تھی. آج اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں, وہ جو عمران کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ ایک نفرت, یہ ایک حقارت. آپ نے پہلے فرمایا کہ ایگوز بھی ہیں اور اس کے بعد اپنا جو ہے نا نفرتیں بھی ہیں. اس بات کو ابھی
عجیب قسم کی ہے کہ سیاست ایک سیاسی پارٹی بہت بڑی جو ہر حکمرانی کی اور انہوں نے کرسی پہ بیٹھے ہیں, ہر سٹول پہ بیٹھے ہیں, تو وہ ان کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا. انہوں نے اپنی نفرت اتنی بڑھا دی ہے کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون کر رہا ہے. یہ ماشاء اللہ نہیں ہے جی, یہ جو اس میں ایڈ کیا گیا ہے جمہوریت کو, جمہوریت کے بعد جو ہے نا اس میں اپنی ایک آمریت کی کا جو اسٹائل ہے, اگر مارشل اس طرح میں سمجھتا ہوں املگمیشن ہے یہ جمہوری آمریت کی اور ماشاء اللہ کی جو ہے نا اس کے ساتھ ملاوٹ کے ساتھ. اسی لیے ایسے کلاسیکل فیصلے کیے جاتے ہیں. اگر صحیح فیصلہ ہو, آج تو بچہ بھی کے اوپر کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا غلط کر رہے ہیں, تو کسی کا ہاتھ پکڑ کے مروڑ کے اس سے ہاں مت کروائیں, دل جیتے جی, دل جیتنے کے بعد پھر کچھ کریں. اور پیور پولیٹیکل ول کے ساتھ, پیور پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ اگر یہ آپس میں مل کے بیٹھے تو کیوں نہیں معاملات حل ہو سکتے, حل ہو سکتے ہیں. جس کا کام ہے اس کو ساجھے, ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مگن ہو جائے اور اپنا کام کرے. اس ملک نے سب کو بہت کچھ دیا ہے, اگر سب ملک نے سب کو بہت کچھ دیا ہے تو اس ملک کی کچھ تو خدمت کریں. بہت خوبصورت اور بہت وائبل ملک ہے. بلوچستان کو چھوڑ دیں, بلوچستان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہی تھی وہ اپنی جگہ پہ تھی, اب بھی ہیں, لیکن اب ہم بلوچستان کے جو لیڈرز ہیں وہ پارٹیاں وہی کام کر رہی ہیں جو پنجاب والی پارٹی کر رہی ہے, جو ہی کر رہی ہے جو کراچی میں ہو رہی ہے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جس میں ذوالفقار علی بھٹو لیڈر ہوا کرتے تھے, اب اس پارٹی کے اندر بھی دوسری پارٹی کے اندر بھی سب کے اندر گن رنرز, ڈرگ پشرز اور اپنے واٹ از اٹ فار می اور کمیشن مافیا, پیسہ کھانا, ٹرانسفر پوسٹنگ کروانا پیسے لے کے, نیم آف دا گیم یہی ہے جناب. حقیقت یہی ہے. بیٹھے تو صحیح, سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش تو کریں. یقیناً آپ جا کے دیکھیے کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں, یہ گھر پہلے کیسے تھا اب کیسے ہو. اچھا غلام حیدر شیخ صاحب, جیسا کہ نواب صاحب فرما رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ دیکھنا پڑے گا کہ بلوچستان اور پختونخوا کے ایکچول مسائل کیا ہیں. جب تک آپ ان مسائل کا تدارک نہیں کریں گے, نہ وہاں قیام امن آ پائے گا, نہ ہی جو ہے وہ سیاست کا جو ہے عدم استحکام وہ دور ہو پائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہاڑوں پر گئے ہیں یہ دہشت گرد نہیں ہیں, بلکہ ان کے حقوق جو ہیں, ان میں سے کچھ لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کی آواز جب انہیں نہیں ملے تو اس کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے ہیں. ہمیں جو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں ان میں اور دہشت گردوں میں فرق کرنا پڑے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فرق نہیں کیا جا رہا, جس کی وجہ سے دہشت گردی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے, اور یہاں جو لوگ ہیں وہ جو بیرونی قوتیں اس میں مداخلت کر رہی ہیں یا دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہی ہیں, وہ قوتوں کو یہاں جو ہے وہ معاونت ملتی ہے پھر ان لوگوں سے. کیا آپ کہتے ہیں کہ اس کے دہشت گردی کے ختم نہ ہونے میں یہ عوامل بھی بہت زیادہ کار فرما ہے؟ شاہ صاحب, یہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کی تاریخ ہے یہ بڑی پیچیدہ ہے. جی, اور یہ دہشت گردی کا جو ٹرم ہے یہ تو نئے دور کا ہے. پہلے کیا ٹرم ہم استعمال کرتے تھے, شرپسندی, بد امنی. اب ہم اس ٹرم کو استعمال کرتے ہیں دہشت گردی. اب یہ بلوچستان میں یہ جو حقوق کی جو پامالی ہے بلوچ عوام کی, یہ پاکستان بننے کے بعد سے ہی اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے. اور یہ جو بدامنی ہے, یہ جو اس کا جو اصل وجہ جو بنی وہ 1948 میں بلوچستان کی ریاست کلات کے جو نے جب پاکستان میں شمولیت کے میں جو مخالفت کی تھی, اور بعد میں خان آف کلات نے مذاکرات کے ذریعے اس پہ آمادگی ظاہر کی, اور آخر کار ریاست کلات جو ہے وہ پاکستان میں ضم ہو گئی تھی. کچھ بلوچ قوم پرستوں نے اسے زبردستی کا الحاق قرار دیا تھا اس کو, اور اس وجہ سے وہاں بدامنی اور شورش نے جنم لیا. یہ 1948 کی بات ہے, اور یہ شورش اور بدامنی اسی وقت سے یہ چل رہی ہے. اور وہاں پر بلوچ قوم پرست جو ہیں وہ اسے اپنی حق تلفی سمجھتے ہیں. بلوچستان میں
دہشت گردی نے 2000 کی دہائی میں اور شدت اختیار کی، خاص طور پر 2004 کے بعد اس کی وجوہات میں سیاسی، سماجی اور عوامل جو ہیں وہ شامل ہوئے۔ اب جو محروم جو قوم پرست تحریکیں ہیں وہ ریاست کے ساتھ تنازعات کا ایک اہم کردار ہیں۔ 1977 کی دہائی میں بلوچ لبریشن جو ہے فرنٹ اور دیگر قوم پرست تنظیموں نے حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کی۔ اب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے بلوچستان میں، وہ جو قبائل ہیں وہاں پر اور وہاں کا جو رہن سہن ہے، وہاں کا جو اپنا جو ماحول ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اگر، اور یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب آپ کسی کو مایوس کریں گے تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے جنگ کی طرف ہی آمادہ ہوگا۔ اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں جدل ہوگا۔ چونکہ بلوچستان کی سرزمین کے اوپر عدل نہیں ہو رہا تو وہاں پر جدل ہوگا ہی ہوگا۔ یہ جو جن کو آپ کہتے ہیں کہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہوئے ہیں، یہ ہیں، وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ان کا، ایک پوائنٹ ہے کہ ہمارا استحصال کیا جا رہا ہے، اور واقعی ان کا استحصال ہو رہا ہے۔ آپ اداروں میں دیکھ لیں، آپ صنعتوں میں دیکھ لیں، بلوچوں کی تو کوئی نمائندگی نہیں ہے وہاں پر، وہ بے روزگار ہیں، وہ اپنے ریسورسز سے جو کماتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب آپ ان کے چاروں طرف سے آپ ان کے ذریعے جو ہے وہ بند کر دیں گے تو وہ پہاڑوں پہ چڑھیں گے۔ ان کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ اچھا ڈاکٹر نواب بات سنیں، جی بات سنیں، جی ان کے حقوق کیا ہیں؟ ان کے حقوق یہ ہیں کہ صوبے میں جو سول سروس کی جو ملازمتیں ہیں، جو گورنمنٹ کی ملازمتیں ہیں، ان کو دی جائیں۔ جو پرائیویٹ اداروں میں جتنا ان کا حق بنتا ہے ان کو دیا جائے۔ دوسرے صوبوں سے لا کے لوگوں کو ان کے حقوق کو تلف نہ کیا جائے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہاں پر تعلیمی نظام کا آپ بہتری لے کر آئیں گے، وہاں پر تعلیمی مواقع فراہم کریں گے۔ جب وہاں پر تعلیمی مواقع آپ فراہم نہیں کریں گے تو وہ ناخواندہ رہیں گے۔ جب وہ ناخواندہ رہیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر آپ کے ملکی سطح کے اوپر وہ کردار ادا نہیں کر پائیں گے جس کی ان کو کوئی خواہش ہے۔ اچھا ڈاکٹر نواب غوث بخش بارودی صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی حق تلفی ہو رہی ہے، عوام کی حقیقی نمائندگی جو ہے وہ اسمبلی میں اپنا بلوچستان اسمبلی میں نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے دہشت گردی کا جو خاتمہ ہے اور وہاں قیام امن جو ہے وہ نہیں آ پا رہا ہے؟ کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جب تک جو ہے نمائندگی جو ہے وہ کہیں اور ہوتی رہے گی اور عوام کے فیصلے کو جو ہے اور عوام کا احتسال جو ہے وہ ہوتا رہے گا، دہشت گردی پہ قابو نہیں پایا جا سکے گا اور خیبر پختونخوا کے ساتھ بلوچستان میں قیام امن نہیں لایا جا سکے گا؟ وقت محدود ہے، ذرا اس میں مختصر سا جواب چاہیے آپ کا۔ بالکل ایسی ہی ہے جی، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو اسٹیٹ کو کام کرنا تھا نا 48 کی انیکسیشن خان افغانات نے جب کی، اس کے بعد اسٹیٹ چاہیے تھا کہ وہاں روڈ اور کچھ کیا کہتے ہیں کارخانے یہ اور ہر کچھ وہاں سے کام کرتے پھر بھی ٹھیک تھا، ورنہ بلوچستان کا تو ملٹی پرابلم ہے جی۔ یہاں پہ تو جو بلوچستان کے اپنے لیڈرز جو ہے وہ جب کہ آئے ہیں، حکومتیں تو یہ خود کرتے رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو فیل کیا، وہ بھی آگے نکل گئے، باقیوں کو چھوڑ گئے۔ وہاں پہ جو ہے زیادہ بھی ہے، اور یقیناً میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا کون کیسے آ گیا۔ یقیناً یہ ایک چیس ہے، چیس پہ بیٹھ کے کھیل رہے ہیں، آنے والا جو بھی آتا ہے اسمبلی میں جو گیا اس کا لگ گیا جی۔ اچھا بلوچستان کی عوام ڈاکٹر صاحب بجائے اپنے وہ جو لوگ ہیں منتخب ہوئے چاہے کسی کے منتخب کردہ ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھانے کی بجائے، ان کے خلاف جدوجہد کرنے کی بجائے ریاست کے خلاف کیوں کھڑی ہو جاتی ہے؟ ریاست کے خلاف احتجاج ریاست کے خلاف وہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، وہ
ایک ٹول ہے ایک ریاست کے ہاتھ تھوڑے سے مروڑنے کے لیے. اس کے بعد ریاست بھی صحیح طریقے سے نہیں سوچتی نا. یہ 5ویں انسرجنسی گزر رہی تھی, ابھی بھی تھوڑی سی ہے, اس الیکشنز ہو جائیں گے اگلے تو اس کے بعد ایک اور علاقہ دوبارہ وہ بھی شور زدہ ہو جائے گا, کیونکہ لوگوں نے ایسی ایک جو نا خاندان کو پھر آگے لا کے رکھ دیا ہے جو کہ پاکستان کے لیے ایک اور غم بن جائے گا. بالکل یہ جو ہے نا وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا فرینکنسٹائن, وہ جو نا بناتا جا رہا ہے, کیا کہتے ہیں, مانسٹرز بناتا جا رہا ہے. وہ مانسٹر فرینکنسٹائن کو کھاتا بھی نہیں ہے. سرکار کو بیٹھ کے جو باہر ہیں جو اندر ہیں پڑھے لکھے جو ان کو ان سے بیٹھ کے سوچے کہ کیا کرنا ہے بلوچستان کو. دیکھیں سوائے کو بٹھا کے تو ایئرپورٹ نہیں ہے کہیں بھی آنے جانے کے لیے جی. اس وقت تک بلوچستان میں آپ کے چائنا کے ساتھ سی پیک ہے, امریکنز بھی آتے ہیں آپ کے پاس جاتے ہیں, باقی لوگ بھی آتے جاتے ہیں. تو آپ کی یہاں ہم لوگ, اگر مجھے لاہور آنا پڑے میں لاہور نہیں آ سکتا, بائی روڈ اگر جا سکوں تو ٹھیک, ورنہ ڈائریکٹ مجھے نہ ٹرین اچھی ملے گی نہ مجھے جو ہے نا جہاز ملے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بڑے آرام سے عوام کو جو ہے نا ان کی وہ دیتی, کیا کہتے ہیں, حقوق دے دیتی کہ بھائی ٹھیک ہے ٹریول. عدل اور انصاف کی بات نہیں ہے. آپ ان کو عام عوام کو جو ہے نا بچائیں ظالموں سے. اپنے ظالم بھی بہت ہیں, اندر کے فیکٹرز بھی بہت سارے ہیں شاہد صاحب. تو اب یہ ہے کہ سرکار کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کریں. میں نے میاں صاحب سے کہا تھا 28 مئی 2013 میں کہ آپ کی تیسری باری ہے, ابھی آپ ہمت کریں, اب پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. میں نے بہت کچھ سمجھایا ان کو برا لگا, سمجھ میں تو ان کو آیا لیکن ان کو برا لگا. اگر کر لیتے تو بہت اچھا تھا, بلوچستان بھی ٹھنڈا, کے بھی ٹھنڈا ہو جاتا. دیکھیں میں آصف علی زرداری کو فالو بالکل نہیں کرتا, لیکن جب وہ پریزیڈنٹ تھے, وہ پیپلز پارٹی نے جب 18ویں ترمیم کی اور اس کا نارتھ NWFP کو, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کو جب انہوں نے خیبر پختونخوا کیا تو کم از کم وہاں کا وہ کرب ختم ہو گئی. اگر پختونخوا ہوتا بھی ٹھیک تھا, لیکن میاں نواز شریف نے کہا کہ نہیں, دوسرا ڈالے کس نے کہا, انہوں نے خیبر پختونخوا کر دیا اس کو. ایک سوچ ہونی چاہیے نا, ایک چھوٹا سا نکتہ تھا وہ حل ہو گیا. خیبر پختونخوا کے لوگ ابھی کرب نہیں کرتے کہ آپ کو ایسے کیوں بولتے ہو, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہائی کوالٹی کی سیاست, ہائی کوالٹی کے کچھ نہ کچھ دانشور مفکر جو بھی ہیں وہ آ کے بیٹھیں اور بلوچستان کو اعتبار کریں. میں نے میاں صاحب سے کہا تھا جب وہ چیف منسٹر تھے شہباز شریف, میں نے کہا آپ نے جو موٹر وے بنائی ہے بڑی زبردست ہے, تو ہم کو بلوچستان بھی بنا کے دیتے. موٹر وے نہ صحیح, ہائی وے اسی گریڈ کی. دیکھیے بہت آسان ہے, عوام کا دل جیتنا بہت آسان ہے, ان کو تھوڑی سی آسائش چاہیے, لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات ہے ہماری. ناظرین اس ملک میں قیام عمل لانا ہے اور ملک کو لے کے آگے لے جانا ہے تو حکمرانوں کو جو ہے وہ مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا, عوام کو ترجیحات میں شامل کرنا ہوگا, تبھی سیاسی استحکام آئے گا اور تبھی ملک میں قیام امن بھی لایا جا سکے گا. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.